کیونکہ جب دین نے کہا کہ حسین مباہلے میں تم نے میرا ساتھ دیا، لیکن میں اس وقت میرا یہ عالم ہے کہ میں پش مردہ ہوں، میرے چہرے کی رونق چلے گئی، کاظفر کا تبسم دے گا، میرے بازو کمزور ہیں کہ عباس کے شانے دے دوں، میرا سینہ میرا دل کمزور ہے کہ علی اکبر کا کلیجہ دے دوں گا۔ حسین لوگوں نے اتنا مسخ کیا، اتنا مسخ کیا کہ آج میرے سر کو چھپانے کے لیے کوئی دامن نہیں، زینب کی چادر دے دو۔ ہر وہ چیز جو جان سے زیادہ عزیز ہے وہ حوالے کر دی، بچایا دین اسلام۔ مسجد کے مینارے، اذان، قرآن کے پارے، یہ سب کے سب مرہون منت ہیں اس خون کے جس کو خون مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حسین کی پرورش رسول اللہ کے لعاب دہن سے ہوئی۔ جب کبھی بھوک لگتی حضور اپنی زبان منہ میں رکھتے اور ایسی لذت حاصل ہوتی کہ شکم سیر ہو جاتے۔ حسین کا اپنا خون نہیں تھا، وہ خون مصطفیٰ تھا، اور یہ ساری قربانیاں تھی۔ لیکن کربلا کے بعد پھر کوئی ہے نہ، کربلا حد آخر جی نہیں، کربلا ہونے کے بعد پھر ہر قدم پہ کربلا ہے زین العابدین، ہر قدم پہ کربلا ہے بی بی سکینہ کے لیے۔ مولانا تراب الحق قادری صاحب نے کتاب لکھی کربلا کے بعد، اور اس کے اندر وہ سارے واقعات مولانا تراب الحق قادری صاحب نے لکھی۔ علامہ ابو اسحاق اسفرائینی نے بھی، عالم اہل سنت نے پوری کتاب رسالہ مشہد الحسین لکھا۔ علامہ خارزمی نے مقتل خارزمی لکھا۔ علامہ راشد الخیری نے سیدہ کے لال میں مصائب لکھے۔ یہ تمام علماء اہل سنت نے لکھے، اور نہ جانے کتنے ہیں کہ جن کا نام میں بھول رہا ہوں، یہ ساری کتابوں میں ملتا ہے۔ کہ عزیزان گرامی، کہ مدینے کے بعد واقع کربلا کے بعد ہوا کیا، سب اپنی اپنی لاشوں کو لے کر کے چلے گئے۔ غریب زہرا کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ میں تو نفسیات پڑھتا ہوں، روایتیں تو کم پڑھتا ہوں۔ اگر آج خدا نہ کرے اس بستی میں یا کسی کے گھر پہ ایسا خدا نہ کرے حادثہ ہو، مثال دے رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسی گھر میں لاش آئے جس کا سر موجود نہ ہو، جس کا سر موجود نہ ہو، ماں کو دیدار نہیں کرایا جاتا۔ اگر بچی 4 سال کی ہو تو دکھایا نہیں جاتا کہ بچی ڈر جائے گی، کیا عالم ہوگا، ماں مر جائے گی، کیسے دیکھ پائے گی۔ عورتوں کو نہیں دکھایا جاتا، بھائی بہن کی ہمت نہیں ہوگی کہ بھائی کے بے سر لاشوں کو دیکھ، بیوی کو نہیں دکھایا جاتا۔ یہ ہماری نفسیات، اور ایسے اگر 1-2 لاشیں ہو تو بستی امڑ جاتی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا۔ ہائے راکب دوش نبوت، جو مصطفیٰ کے شانوں پر بیٹھنے والا حسین ہے، اس کا جسم تو موجود ہے، سر نہیں۔ جس حسین کے جسم پہ سر نہیں ہے، اس کی بیٹی کو پرساہ تماچے لگا کے دیا گیا۔ بعد کربلا وہ مصائب ہیں کہ تقابل کرے تو کربلا کے برابر ہے۔ اس لیے کہ جتنے مرد تھے سب شہید ہو گئے سوائے زین العابدین، لیکن اہل حرم خواتین پر رسول کی نواسیوں پہ وہ ظلم ہوا کہ اگر ان کا قتل کر دیتے تو بڑی آسان بات تھی، لیکن نامحرموں کے درمیان میں بے سر بے ردا لے کر کے جانا۔ آج ہمارے ماحول میں ایسی بھی بوڑھی عورتیں ہیں کہ جن کے سر سے کبھی چادر نہیں ہٹتی ہے۔ سوچو جب نبی زادیاں کہ جسے رسول اللہ نے چادر میں اپنے رکھا تھا، آیت تطہیر کی مصداق تھی، جب ان کے سروں سے چادر چھینی گئی ہوگی اور جب وہ ایک ایک قدم بڑھ رہی ہوگی تو ہر قدم پہ ان کا قتل ہو رہا تھا۔
آج حجاب پر مسلمان اپنی بہن اور بیٹیوں کے حجاب پر سڑکوں پہ آ جاتا ہے کہ ہم اپنی بچی کو بے حجاب نہیں دیکھ سکتے، لیکن کل وہ عالم تھا کہ کوفے کا بازار تھا، نبی کی نواسیہ بے چادر کھڑی تھی، کوئی غیرت دار ایسا نہ تھا ارے پہلے چادریں تو دے دو۔ ایک ضعیف نے کہا، ایک شامی ضعیف نے کہا کہ تم لوگ باغی ہو، خدا نے جو کیا اچھا کیا۔ سید سجاد نے کہا کیا تو قرآن پڑھ چکا ہے؟ اس نے کہا کیوں نہیں پڑھوں گا، مسلمان ہوں۔ کیا آیت مودت سے واقف ہے؟ کہا ہاں واقف ہوں۔ کہا یہ ہمارے لیے ہے۔ آیت صلوات سے واقف ہے؟ یہ ہمارے لیے۔ سورہ دہر سے واقف ہے؟ یہ ہمارے لیے۔ کہا خدا کی قسم تم ہو کون؟ کہا کہ میں محمد کے مصطفیٰ کے نواسے کا بیٹا ہوں، یہ حسین کا سر ہے جو رسول اللہ کے دوش پہ سوار ہوا کرتا تھا۔ اس نے سر پیٹ کے کہا بتائیے میں کیا خدمت کروں، میں اپنی جان دینے تیار ہوں۔ کہا تیرے جان کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکے تو اتنا کریے جو مجمع بڑھ بڑھ کے آگے آ رہا ہے، میری پھوپھیا بے ہدہ کڑی ہے، ہو سکے تو اتنا کر کے اس مجمع کو پیچھے کرنے کے لیے سروں کو آگے کر دے، کیونکہ جہاں ہماری پھوپھیاں ہیں، جہاں ہمارے گھر کی خواتین ہیں، وہیں پر سر لے کر کے لوگ آئے ہیں۔ مجمع سروں کو دیکھنے آتا ہے تو ہماری پھوپھیاں سر جھکا کے کہتی ہے اے نانا، ارے مدینہ تھا تو آپ کی کملی میں چھپتے، لیکن یہ بازار میں کہاں جائے۔ سید سجاد نے آواز دی تو اس ضعیف نے آگے بڑھا، خولی ملعون سے کہا حسین کے سر کو آگے بڑھا۔ اس نے منع کیا، اس نے اٹھا کر کے پیسہ دیا، تھوڑی دیر کے لیے سر حسین آگے بڑھا، مجمع سر کو دیکھنے آگے بڑھ گیا، لیکن بیویوں نے کہا سجاد آخر کس کس سے کہو گے، نہ کوئی چادر کا دینے والا ہے، نہ کوئی پرسان حال ہے۔ ہائے وہ مدینہ تھا جہاں اماں کا لاشا رات کے اندھیرے میں اٹھا، ہائے یہ کوفہ ہے دن کے اجالے میں ہمیں کہا جا رہا یہ علی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی نواسی ہے جو کوفہ کے بازاروں میں بے مقنون سا۔ اللہ والے تجھے واسطہ ذکر محمد و آل محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، جب تک زندہ اپنی توحید خالص پر، سرکار دو عالم کے ختم نبوت کے عقیدے پر، ائمہ طاہرین کی امامت و ولایت کے عقیدے پر زندہ رکھ، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، جو بے روزگار ہے روزگار نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہے صحت کاملہ و عاجلہ نصیب فرما، جو قافلے زیارت پہ جا چکے ہیں مولا ان کی واپسی سلامتی کے ساتھ ہو جائے، اور جو زیارت کے مشتاق ہے انہیں زیارت مدینہ و کربلا نصیب فرما۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے بے بسی کے جو حالات ہے، عالم اسلام کو جو نشانہ بنایا جا رہا ہے، پالنے والے اسلام کا بول بالا فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، آقا و مولا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وسع عالم